اسے کام نپٹاتے ہوئے کافی وقت ہو چلا تھا، لیکن کام تھا کہ بڑھ ہی رہا تھا، ختم ہونے کا نام تو لے ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی چائے کا پڑا کب سے ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس بیچارے کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اٹینشن ایوری ون، داور کے سنجیدگی بڑے لہجے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو ایک ہاتھ پینٹ میں ڈالے سب پر ایک تارانہ سی نگاہ دوڑا رہا تھا۔ آخر کار نگاہ اس پر رکی تھی جو کام چوڑے داور کو ہی دیکھ رہی تھی۔ داور کے دیکھنے پر وہ سر جھکا کر نظریں فرش پر جما چکی تھی، جس پر داور کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکان جھلکی تھی۔ میرے کیبن سے پورے 3 لاکھ غائب ہوئے ہیں، کسی کو آئیڈیا ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر سب ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ سر، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ آفس کی کوئی چیز یا کیش غائب ہوا ہو، سارا نے مصنوعی پریشانی سے داور کے پاس رکتے ہوئے کہا، جس پر داور نے سب کو تندہی سے دیکھا۔ ہاں، لیکن کوئی ہے جو میرے کیبن میں آیا اور کیش لے کر چلا گیا، ورنہ میرے رکھے پیسے کہاں جا سکتے ہیں؟ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بتا دے، ورنہ پولیس کو تو میں فون کر چکا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خود اپنا جرم قبول کر لے گا تو میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ورکرز کے کیبن کی طرف چکر لگاتے ہوئے رعب دار لہجے میں کہا۔ اب لوگ آپس میں چائے مگوئیاں کرنے لگے تھے، صرف ایک ہی تھی جو خاموش سی کھڑی اپنے چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آخر وہ کیوں ڈرتی یا پریشان ہوتی؟ اس نے کون سا چوری کی تھی؟ لگتا ہے سر تلاشی لینی پڑے گی، کوئی اپنا جرم تھوڑا نہ قبول کرتا ہے، سارا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اب سب خاموش نظروں سے سارا اور داور کو دیکھنے لگے تھے۔ لیکن ایسے کیسے؟ ہم تو پرانے ورکر ہیں، ہم نے پہلے کبھی چوری کی ہے جو آپ لوگ ہماری تلاشی لیں گے؟ ایک درمیانی عمر کا آدمی جو کافی عرصے سے اس کمپنی میں کام کرتا تھا آخر بول پڑا تھا۔ منصور صاحب، میں جانتا ہوں، بٹ چور کو پکڑنے کے لیے سب کی تلاشی لازمی ہے۔ یہ سارا، تم گرلز کے بیگ وغیرہ چیک کرو۔ اور منصور صاحب میلز کے اپنے لیے لائی کرسی پر بیٹھتا وہ سرد لہجے میں بولتا، نگاہیں اس معصوم لڑکی پر جما گیا تھا جس کا زرد چہرہ فاقوں کی کہانی بتاتا تھا، آنکھوں میں چھائی ویرانیاں اس کی راتوں کی بے چینی کی کہانی سناتی تھی۔ وہ کیا جانے کچھ دیر بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو آج گھر میں موجود راشن کا حساب لگا رہی تھی، جو ایک دن ہی چلے گا۔ ابھی تو تنہا ملنے میں کافی دن پڑے ہوئے تھے، کہاں سے لاؤں پیسے؟ حیام کے تو 2-3 سوٹ ہیں، وہ بھی پرانے ہو چکے ہیں، امی کے بھی 2 ہی سوٹ ہیں، کیا کروں؟ کیا تنہا کے لیے درخواست دوں؟ وہ اسی حساب میں الجھی ہوئی تھی جب سارا اس کے قریب آئی۔ ہیر بیگ کی تلاشی دو۔ ہیر سارا کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر گہرا سانس لیتی ہوئے اپنا بیگ اس سے پکڑا گئی۔ انداز میں معصومیت تھی جس پر سارا کو تھوڑا سا ملال بھی ہوا، لیکن سر کے آگے وہ بھی مجبور تھی۔ بیگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے چونکنے کی زبردست ایکٹنگ کی تھی، پھر پھرتی سے بیگ کا منہ زمین کی طرف کر دیا، جس کے نتیجے میں ساری چیزیں فرش بوس ہوئی تھی۔ سب نے حیرت سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو حیرت سے فرش پر بکھری چیزوں کو دیکھتی۔ آخر پیسوں کی گڈی پر اس کی نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ہیر نے سرس سے نیچے بیٹھ کر پیسوں کو پکڑا کہ یہ سچ میں اسی کے بیگ سے گرے تھے۔ سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آفس کے پیسے چرا کر آفس میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کیا بیوقوفانہ حرکت تھی اس کی؟ تو بہت سے ایسے غصے بڑے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ شکل سے چورنے لگتی تو نہیں تھی۔ یہ پیسے میرے بیگ میں کیسے؟ وہ پیسوں کی گڈیاں پکڑتی ہوئی حیرت سے جیسے پوچھی تھی۔ میں نے ڈالے ہیں، سارا نے اس کے سامنے آتے ہوئے طنز سے کہا، جس پر وہ ٹھٹک کر سارا کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی بات کو سچ ہی سمجھتی، مگر سارا کے تالی مارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ واہ مس ہیر، کچھ دن ہی ہوئے ہیں تمہیں یہ آفس جوائن کیے، اور تم میں اتنی جرأت آ گئی کہ تم سر کے کیبن میں گئی، وہاں سے پیسے چرا کر یہیں بیٹھی تھی، بلکہ بیگ بھی دے دیا چیکنگ کے لیے تاکہ تم پر کوئی شک نہ کرے۔ واؤ، داد دینی پڑے گی تمہارے دماغ کی۔ سارا کے درست لہجے پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں میم، میں نے چوری نہیں کی، میں نہیں جانتی یہ پیسے میرے بیگ میں کیسے، آپ چاہیں تو
چاہیں تو مجھ سے جس کی مرضی قسم اٹھوا لے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ ہاتھ جوڑے وہ روتے ہوئے بے بس سے لہجے میں بولی۔ داور کوٹ کے بٹن بند کرتا اس کے قریب آیا۔ کیا تمہاری والدہ بیمار نہیں؟ کیا تمہارے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں؟ چوری کا جواز تو بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، تم نے اٹھا لیے، اور دوسری بات تمہیں میرے کیبن میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا تھا اور میں اس وقت کمرے میں نہیں تھا۔ جب تم میرے کمرے میں گئی تھی اور تمہارے بعد میرے کمرے میں کوئی گیا بھی نہیں تھا، تو کیا پیسے خود بخود تمہارے اس خوبصورت بیگ میں آ گئے تھے؟ یا پھر ہمیں تم پاگل سمجھتی ہو؟ داور کے ایک دم سے چلانے پر وہ ڈر کر اچھلتی 3-4 قدم پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ بنا کچھ بولے وہ روتے ہوئے سسکنے لگی تھی۔ اتنے لوگوں میں اسے کوئی بات اپنے دلائل میں کہنا آ ہی نہیں رہی تھی، وہ کیا کہتی آخر؟ بے بسی کے احساس سے وہ سسکنے لگی تھی۔ کتنا معصوم سمجھتے تھے ہم اسے، شکل سے ہی مسنی لگتی تھی یہ۔ لوگوں کی باتیں اس کے آنسوں میں اضافہ ہی کر رہی تھی۔ شرمندگی کے احساس سے اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ میں چوری نہیں کی سر، دھیمے سے لہجے میں وہ انہیں صفائی پیش کرتی چونکی تھی، کیونکہ سامنے سے ایک لیڈی پولیس آفیسر اور 2 میل افسر تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے ڈر خوف چھایا، پر وہاں اس تقریب پر کوئی ترس کھانے والا نہیں تھا۔ داور کے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی اس لڑکی کے چہرے پر خوف دے کر۔ غزان، تمہیں میں اسی لڑکی کے ہاتھوں ہی بدنام کروں گا، دیکھنا تم۔ ہلکی مسکان سے وہ اس سے خیالوں میں مخاطب تھا کہ اس کے سامنے بولنے کا انجام وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے پکڑ کر لے جائیے، مجھے اپنی فیکٹری میں ایسے چور لوگ نہیں چاہیے، اور جیل میں تم اس لیے جاؤ گی تاکہ آئندہ تم چوری کرنے کی ہمت نہ کر سکو۔ ساکت چہرے سے وہ اپنی کلائی کو اس لیڈی آفیسر کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی دیکھنے لگی۔ چوری میں نے کوئی چوری نہیں کی، کہ پیسے میرے بیگ میں کیسے ہیں؟ میں نہیں چاہتی، پلیز مجھے جانے دے۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑے وہ بلک اٹھی تھی، جبکہ اس کی التجا پر بنا کوئی کان دھرے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ چوری کر کے سب پکڑے جانے پر یہی بولتے ہیں، اور تم تو شکل سے ہی چور نہیں لگتی ہو، اس لیے چپ چاپ کر کے ہمارے ساتھ چلو، ورنہ اتنی مار ماروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ لیڈی اہلکار کے درست لہجے پر وہ ڈر کر ایک دم سے چپ ہوئی تھی۔ لیڈی آفیسر نے مسکراتی آنکھوں سے داور کو دیکھا، جو مسکراتی آنکھوں سے ہی اسے لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ اسے کھینچ کر لے جانے لگے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کی ساتھ پکڑ تھے، اپنی کلائی آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ باہر آ کر لیڈی افسر نے اس کی کلائی پر پکڑ بہت ہلکی کر دی تھی۔ اپنی کلائی کو آزاد دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ پر دانتوں کا نشان چھوڑتی ہوئی دائیں سائڈ بھاگی تھی۔ پکڑو اسے۔ لیڈی آفیسر کے کہنے پر دونوں آفیسر اس کے پیچھے بھاگے تھے، جبکہ وہ خود وہیں کھڑی رہی۔ سر، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے، موبائل فون میں اس سے کہتی ہوئی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بھاگ بھاگ کر اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اہلکار اب اس کے پیچھے نہیں تھے۔ ایک بند دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ چوری، اور وہ اس نے تو بہت بھوک اور پیاس والے دن کاٹے تھے، تب اسے چوری کا خیال نہیں آیا تھا، تو اب وہ چوری کیسے کر سکتی تھی؟ اللہ کے سامنے وہ شکوہ کر رہی تھی۔ وجود کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اس میں ہلنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ آپ ہی اسکول سے آتا خیام اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر چیخ کر اس کی طرف آیا تھا۔ بائی کو دیکھ کر وہ جلدی جلدی آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ خیام کے درد بڑے لہجے پر وہ اندر سے کراہی۔ خیام، میرے بچے کچھ نہیں، وہ بس پیٹ میں درد ہے تو اس لیے رونے لگی۔ وہ بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بائی کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوتی، وہ ضبط کی انتہا پر تھی، منہ کو چادر سے ڈھانپتی وہ چوکنا نظروں سے ارد گرد دیکھتی خیام کا ہاتھ پکڑ کے گھر جانے والے راستے کی طرف چلنے لگی۔ چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی، لیکن چلنا تو تھا نا، آخر چلے بغیر گزارا جو نہیں تھا۔ غزان، تم کب واپس آ رہے ہو؟ ان کا ہمیشہ سے بولے جانے والا فقرہ سنتا وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جلدی ہوں گا، بس تھوڑا پیشنٹ رکھیے، میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہاں بہت سارے کام ایسے جو صرف مجھے انجام دینے ہوں گے۔ ڈونٹ ورری، جلدی ہی چکر لگاؤں گا۔ کافی کا سپ لیتا وہ نرم لہجے میں انہیں تسلی دینے لگا تھا۔ مس یو بیٹا، انہوں نے کہتے ہی فون رکھ دیا۔ آئی مس یو ٹو مائی ڈیئر موم، دھیمے لہجے میں بڑبڑاتا ہوا وہ کھڑکی میں آیا۔
نیچے کا منظر دیکھتا وہ دانت پیس کر رہ گیا کہ لان میں تیمور خان شرجیل خانہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ اس کے چچا بھی تھے۔ میں نے کہا تھا میں جلدی شادی نہیں کروں گا، لیکن انہیں سکون نہیں۔ غصے سے بڑبڑاتا ہوا وہ چائے کا کپ رکھتا باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھا۔ اس کے لان میں آنے پر صحبات ترک کی اس کا استقبال کرنے لگے تھے، مغرور تاثرات چہرے پر سجائے۔ وہ اپنے بار کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ بیٹا یہاں تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ شرجیل خانم نے خوشی سے چمکتے چہرے پر مسکان لی اسے مخاطب کیا۔ آئینوں بس سنجیدگی سے کہتا اپنے باپ کو سرد تاثرات لیے دیکھنے لگا جس پر تھوڑا چوکا نہ ہوئے۔ تو تیمور کب کی ڈیٹ فائنل کرے، اب جلدی شائنا کے پر سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں یار۔ شرجیل کے لہجے پر اس نے بے فکر سے موبائل پاکٹ سے نکال کر اس پہ انگلیاں چلانے لگے جیسے یہ بات اس کے متعلق نہیں کسی اور کے بارے میں ہو۔ تیمور صاحب گھبرائے۔ دیکھو شرجیل، شادی میں اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی سردار غزان کو بہت کام سر انجام دینے ہیں، اسے تھوڑا کام میں ریلیف آنے دو، پھر ہم ڈیٹ فائنل کر لیں گے۔ ابھی بس انگوٹھی پہنانے کی رسم کا لیتے تیمور خان کے سنجیدگی سے کہنے پر شرجیل خانم سر ہلا کے وہ کہہ بھی کیا سکتے تھے، وہ ایک کائیا انسان تھے، جانتے تھے یہ فیصلہ تیمور کا نہیں سردار کا ہے۔ باپ کی بات پر موبائل پر بے تاثر انداز میں انگلیاں چلاتا وہ دھیمے سے مسکرایا، پھر سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا کوریڈور کی طرف بڑھ گیا، جبکہ تیمور صاحب نے بیٹی کی پوچھ پر دانت پیسے کہ وہ ایک نمبر کا ہوشیار شخص تھا۔ جانتا تھا اگر پاس آ کر نہ بیٹھا تو باپ نے تو ہاں کر ہی دینی ہے۔ ہاں کیسا جا رہا ہے آفس ورک؟ اپنی سیکرٹری سے فون میں کہتا ہوا وہ رکا۔ سامنے سے ہی شائنا خانم آ رہی تھی، کالی چادر سر پر اٹکائے، بال کھولے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی۔ سردار کیسے ہیں آپ؟ اس کے پاس آ کر رکتی وہ بہت محبت سے پوچھتی تھی، جبکہ آنکھیں اس کے حسین چہرے پر جمائے ہوئے تھی۔ غزان نے سر ہلایا، پھر ایک طرف رکھی کرسیوں کی جانب بڑھا۔ شائنا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹھے کرسی پر بیٹھا وہ سنجیدگی سے بولا۔ کہیں سردار؟ شائنا اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ دیکھو میں ایک سنجیدہ سا بندہ ہوں، پیار محبت جیسے فضول چیزوں پر مجھے کچھ خاص یقین نہیں، سو ان باتوں کی توقع مجھ سے مت کرنا۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولتا، شائنا خانم کو جتا رہا تھا کہ کل کو شکایت مت کرنا، میں جانتی ہوں میرے لیے یہی بہت ہوگا کہ ہم دونوں ایک رشتے میں ہیں۔ شائنا نے مسکرا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اس بار وہ مسکرایا جس پر بچوں کی وجہ سے انتہا سے زیادہ پیارا مسکراتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکراہٹ میں اس کا ساتھ بھرپور دیتی تھی۔ لیکن ایک بات تم نہیں جانتے۔ موبائل کو آن کرتا وہ ہلکی طنزیہ مسکان سے بولتا، شائنا کو پریشان کر گیا۔ کیا نہیں جانتی میں؟ وہ پریشان سے بولی، یہ کہ میں 2 شادیاں کروں گا۔ اس کا آرام سے کہا فکر اس کا ہون خشک کر گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، مطلب کچھ دیر بعد پریشانی سے بولتی وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ مطلب یہ کہ ایک میں باپ کی پسند کی اور ایک ماں کی پسند کی، دونوں سے کمٹمنٹ کر چکا ہوں، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا اور نہ میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ اگر سوگن برداشت کر سکتی ہو تو شادی کے لیے حامی بننا، کیونکہ یہ تو طے ہے سردار غزان تیمور اپنی ماں کی پسند کی شادی بھی لازمی کرے گا۔ سنجیدگی سے کہتا فون پاکٹ میں ڈالتا، پورے اعتماد چال سے چلتا ہوا اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا، جبکہ وہ خالی سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ تو سمجھی تھی وہ مذاق کر رہا ہوگا، لیکن وہ تو سچ بول رہا تھا۔ نہیں سردار غزان تیمور تو صرف میرے ہو، کسی اور کے ساتھ میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتی، نہیں کروں گی، یہ بات بھی طے ہے۔ مٹھیاں بھینتی وہ ضبط سے خود پر قابو پاتی دھیمے لہجے میں بولی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی مہرینہ نے آہستہ سے ہاتھ پر تالی ماری۔ ہائے اللہ سردار خوش کر دیا، لیکن میں ان کی ماما کو امپریس کیسے کروں گی؟ اور اگر امپریس نہ کر سکی تو وہ کسی اور کو پسند کر لیں گی۔ نہیں مہرینہ، حل ڈھونڈ تاکہ وہ تجھے اپنے بیٹے کے لیے چنے اور مجھے مصر میں لے جائیں۔ اور آج واؤ، آج رات نیند کیسے آئے گی مجھے؟ خوشی سے بولتی وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ سردار اور شائنا کو اکیلے بیٹھے دیکھ ان کی باتیں سننے کے چکر میں وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ سردار کی باتوں نے اسے خوش کر دیا تھا۔ 2 دن سے اسے سخت بخار تھا، وہ نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، سارا دن چارپائی پر لیٹی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے رکھتی۔ نالا اور حیام سخت پریشان تھے۔ اس کی حالت پر ہیر، یہ شربت پی لو، اس سے آرام آئے گا تمہیں، تمہارے چچا محتار دے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے اس سے تمہارا بخار اتر جائے گا۔ ہیر کے
بکھرے الٹے بال انگلیوں سے سنوارتی ہوئی وہ بولی۔ ہیر نے انہیں حالی حالی نظروں سے دیکھا۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ صرف وہی سمجھ سکتی تھی، وہ انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالی ویران آنکھیں نائلہ کو پریشان کر گئی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے، کیوں نہیں بتاتی مجھے؟ انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے نم زدہ لہجے میں پوچھا۔ چچی میں میری نوکری چلی گئی اور میں اب کسی دفتر میں کام نہیں کروں گی۔ لوگوں کے گھر برتن دھو لوں گی، جھاڑو پوچھا لگا لوں گی، لیکن میں دفتر نہیں جاؤں گی۔ سپاٹ لہجے میں بولتی وہ نائلہ بیگم کا دل حالی کر گئی تھی۔ ان کی بیٹی اتنے دنوں سے اتنی تکلیف میں تھی اور وہ محسوس بھی نہ کر سکی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، میں ہوں نا، اب طبیعت بھی بہتر رہتی ہے میری، اس لیے کپڑے سلائی کرنے کا سوچا ہے میں نے۔ اس کام میں پیسے بھی زیادہ ملتے، بس تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے اس کا سر چومتے ہوئے نرم لہجے میں اسی سے کہا، جبکہ وہ چپ رہی۔ گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں، وہ پریشان کیسے نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں کے گرد چھائے سیاہ ہلکی اس بات کے گواہ تھے کہ وہ لڑکی کبھی بھرپور نیند لے ہی نہیں سکی تھی۔ آج موسم ابر آلود تھا، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ چھت پر بیٹھی وہ سامنے والے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں ایک لڑکی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، جبکہ اس کے 3 بھائی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑکی کے چہرے پر کوئی فکر اور پریشانی نہ تھی، آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی۔ اپنے حالات دیکھ کر اور حیاں بھی تو ایسے ہی لڑتے تھے جب چاچو زندہ تھے، ہر بات پر لڑنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، لیکن جب سے ان کے چاچو فوت ہوئے تھے وہ دونوں تو لڑنا بھول گئے تھے، بلکہ خوشیاں اس گھر کی دہلیز سے جیسے روٹ سی گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ کل بھی کچھ نہیں بنا کہ آج بھی میرے گھر والے بھوکے رہیں گے؟ ہیر بیٹا نیچے آؤ، دیکھو حیام کیا لایا ہے تمہارے لیے۔ اس کی سوچوں کو لگام نائلہ کی پکارنے لگائی۔ چچی کی آواز لگانے پر اٹھ کر بیٹھی، پاؤں میں لیلن کی چپل پہنتی وہ نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ حیام کا سفید چہرہ جو اب کالا لگ رہا تھا اسے دیکھ کر مسکرایا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ حیام نے ایک سفید چھوٹا سا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے نا سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے شاپر اس کے ہاتھ سے لے کر شاپر میں جھانکا۔ شاپر میں درمیانے سائز کا ایک شاورما تھا۔ شاورما دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ ہاں اسے شاورما بہت پسند تھا، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک وقت کا کھانا بنا سکے، تو پھر یہ وہ کہاں سے لے آیا تھا؟ ابھی آپ کا فیورٹ ہے نا، دیکھیے امی کے لیے فروٹ چاٹ لایا ہوں۔ اس نے فروٹ چاٹ والا شاپر اسے دکھاتے ہوئے پرجوش انداز میں بتایا تھا۔ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ حیرت سے بولی۔ نائلہ نے بھی بیٹے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ تو جانتی ہیں میری ڈرائنگ کتنی اچھی ہے، کلاس کے لڑکوں کو بنا کر دی تھی تو انہوں نے مجھے بدلے میں پیسے دیے۔ نائلہ کے پاس بیٹھا بنا اس سے نظریں ملائے وہ بولا تھا۔ ہیر بھی پاس رکھی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھی، آپ ہی کھائیے نا۔ اسے ہنوز خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ بولا تھا۔ اپنے لیے کیا لائے ہو؟ اسے خالی ہاتھ دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ آپ اکیلی ہی شاورما کھانا چاہتی ہیں نا؟ کھانا چاہتی ہیں کیا؟ وہ مصنوعی حقیقت سے بولا۔ وہ مسکرائی، پھر شاورما کے 2 پیس کاٹ کے ایک پیس اس کی طرف بڑھا گئی۔ نائلہ بیگم نے گہرا سانس لے کر دونوں کو شاورما کھاتے دیکھا۔ فروٹ چاٹ گود میں ہی رکھے وہ نمی لی آنکھوں سے اپنے بچوں کو دیکھے تھے، جن کے چہرے حالات کی چکی میں پس کر تبدیل ہو چکے تھے۔ ہیر شاورما کے چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی حیام کے مرجھائے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں سونے جا رہی ہوں، شام تک مجھے کوئی نہ جگائے، ان کو خبردار کرتا وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ ہوم ورک نہیں کرو گے؟ وہ ایسے ہی پوچھ بیٹھے۔ نہیں، وہ اسکول میں ہی کر لیا تھا، وہ اسے جواب دیتا کمرے میں چلا گیا۔ امی یہ قمیص مجھے دے دیں، میں اس کی ترپائی کر دوں گی۔ انہیں ترپائی کرتا دیکھا وہ بولی، اچھا تم ترپائی کر دو، تب تک میں دوسرا سوٹ شروع کر لیتی ہوں، جتنے جلدی سلائی ہوں گے پیسے ملنے کی امید بھی جلدی ہوگی نا۔ اس سے کہتی وہ شاپر سے دوسرا کوئی سوٹ نکال کر کاٹنے بیٹھ کے خاموش نگاہیں ان پر جمائے وہ انہیں دیکھتی رہی تھی۔ سردار غزان، کیا میں آپ کے روم میں آج؟ وہ ملازم کے ہاتھ سے کوٹ لے کر پہنتا وہ چونک کر دروازے میں کھڑے وجود کو دیکھنے لگا جو آج چہرے پر معصومیت سے تاسا لیے کھڑی تھی۔ آج وہ گہری سانس لے کر کہتا وہ خود پر پرفیوم کا بے سے استعمال کرنے لگا تھا۔ میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ نہ مجھے اپنی ماما کا نمبر دے دیں۔ بنا کوئی اور بات کیے وہ ڈائریکٹ مطلب کی بات پر آئی تھی۔ مطلب اب میری ماما کو تنگ کرنا چاہتی ہو؟ کلائی پر براؤن واچ پہنتا وہ طنز سے بولا۔ نہیں، میں تو ان سے دوستی، میرا مطلب ہے مصر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ اصل میں
اس پر ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی ہے۔ نظریں اس کے شاہانہ کمرے پر جمائے وہ پورے اعتماد انداز میں بولی، سیریسلی؟ آئی بڑو اچکا کر بولتا وہ اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ جی، وہ پریشانی سے بولی۔ کتنے لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتی؟ اس کے قریب آتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ جی، پسینہ صاف کر کے وہ حیرت سے بولی، میری شادی میرے ماموں کی بیٹی فبیہہ سے طے ہے، مائی سویٹ لٹل ڈال۔ مسکراتے لہجے میں اسے جتاتا وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ شرمندگی سے ہونٹ بسور کر رہ گئی۔ اف، ایک نہیں دو ڈائنے ہیں میرے راستے میں معصوم ان چالاکیوں سے کیسے نمٹ سکتی ہو؟ کمرے کی چیزوں کو دیکھتی ہی وہ غصے سے بولی تھی۔ گلابی دوپٹہ سر پر لیے وہ پیدل چلتی آج کام کی تلاش میں نکل آئی تھی کہ گزارا بھی تو کرنا تھا۔ ہاں، اب یہ تھا کہ ایک دو وقت کا کھانا انہیں میسر تھا، لیکن ان پیسوں سے وہ کپڑے جوتے نہیں خرید سکتے تھے۔ بجلی تو ان کے گھر سے کب کی بجھ چکی تھی۔ بل کے لیے پیسے ہوتے تو لائٹ جلدی نہ، گرمیوں کے دن تھے، اسے کام کے لیے میٹر دوبارہ سے لگوانا تھا، اسے محنت کرنی تھی۔ ایک دو گھر میں کام کہا تھا اس نے، لیکن انہوں نے اسے رکھا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر بی بی تم بیمار لگتی ہو، کام کیا حق کرو گی، علاج کرو پہلے اپنا پھر کام کرنا۔ آنکھوں میں آئی نمی ہاتھوں سے پونتی وہ رکی۔ اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت بیک کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ہیر نے اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے بیگ سے 10 روپے نکال دیے۔ وہ عورت 10 روپے لیتی ہوئی گریبان سے بندی پوٹلی میں ڈالنے لگی۔ اس کی پوٹلی سے جھانکتے ہزاروں کے نوٹ اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ وہ عورت اب کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ اس عورت کو تعجب سے دیکھتی وہ آگے چلتی رکی۔ آگے روڈ جام تھا، شاید کوئی امیر سامی تھی جس کی گاڑی کے پیچھے بھی گارڈز کی گاڑیاں تھیں، تو آگے بھی۔ سر جھکا کر چلتی وہ لوگوں کا ہجوم دیکھنے لگی جو اس شخص کے گاڑی سے باہر آتے ہی اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وائٹ سوٹ اوپر بلیک واسکٹ پہنے، کلائی پر بندھی براؤن واچ، وہ ہاتھ اٹھائے لوگوں کی محبت کا جواب دے رہا تھا۔ البتہ چہرے پر بیزاری تھی۔ تیمور صاحب بھی ساتھ تھے جو اسے خوش اخلاقی سے پیش آنے کا کہہ رہے تھے۔ لوگوں سے بات کرتا وہ اسے زہر لگا تھا۔ آخر اس نے کیا کیا تھا؟ ان جیسے غریبوں کے لیے اس کے قدم بے ساختہ ہجوم کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ چہرے پر درد والے تاثرات چھا گئے تھے۔ اتنے لوگوں میں اس کا آگے بڑھنا مشکل تھا، لیکن اس نے آگے بڑھنا تھا تاکہ اپنے سردار کو بتا سکے کہ اس کی ریاست کے لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں۔ آخر وہ کیوں نہیں غریبوں کے لیے کچھ کرتے؟ سارے سکھ امیروں کے لیے ہی تو ہیں۔ وہ راستہ بناتی بہت مشکل سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ ہونٹ بھینچے وہ آگے بڑھنے کی تدبیر سوچنے لگے تھے۔ اس کے گارڈ اب لوگوں کو ہٹانے لگے تھے۔ بے بسی سے وہ ہونٹ بھینچے سردار کو دیکھنے لگی تھی۔ غزان تیمور خان، وہ جو گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا، کسی کی اسپیکر سے آتی بلند آواز پر اسے رکنا پڑا تھا۔ وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ سب لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے تھے جو سردار لگانا شاید بھول گئی تھی۔ ریاست میں اسے جرم سمجھا جاتا تھا۔ آنکھوں سے براؤن شیڈ کا چشمہ ہٹاتا وہ اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوگ خود بخود اب اسے راستہ دیتے جا رہے تھے کہ بھلا یہ کون لڑکی تھی جو سردار کو غزان تیمور کہہ رہی تھی؟ مائک اس نے ایک رپورٹر سے لیا تھا۔ تیمور صاحب سمیت سب نے اسے گھورا۔ سردار غزان آنکھیں سکڑے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو سردار میں نے کیوں نہیں کہا، پوچھیں گے نہیں؟ اس کے سامنے آتے بنا ڈرے جھجکے وہ بولی تھی۔ پتہ نہیں اس کمزور لڑکی میں اتنی ہمت کیسے آگے تھی، یا شاید حالات نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ لڑکی زبان سنبھال کر بات کو، تم جانتی ہو تم کس سے مخاطب ہو؟ سردار کے پیچھے کھڑے شخص نے غصے سے اسے ٹوکا۔ جانتی ہوں میں کس سے مخاطب، لیکن کیا یہ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ الٹا ان سے سوال پر اتر آئی تھی۔ اب سب لوگ اس لڑکی کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ سردار غزان نے بنا کوئی تاثر چہرہ سجائے اس لڑکی کو آئی برو اچکا کر دیکھا، جیسے پوچھا ہو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں ان کی ریاست کی ایک معمولی سی لڑکی ہوں جسے یہ نہیں جانتے، لیکن وہ جانتی ہے کیونکہ وہ ہمارے سردار جو ہوئے، وہ سردار بننے سے پہلے بہت سے عہد لیتا ہے، جن میں مین عہد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، یہ سب کی مدد کریں گے، غریبوں کو کام دیں، ان کا خیال رکھیں گے۔ ان پر سب سے زیادہ حق ہم غریبوں کا ہے، لیکن یہ اپنا عہد بھول چکے ہیں۔ تو میں کیوں مانوں انہیں سردار، جب میں اور میرے گھر والے روز بھوکے سوتے ہیں؟
میں ہی کیوں جہاں پر بہت سے امیر میرے جیسے روز بھوکے ہی سوتے ہیں تو وہ کیوں مانے انہیں سردار؟ اس کی آواز میں چھپا درد وہاں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا سوائے اس شخص کے جو اس کے چہرے پر چھائے گہرے غم کے بادل دیکھ رہا تھا۔ تیمور صاحب اس لڑکی کی خبر لینے آگے بڑھنے ہی لگے تھے جب سردار غزان نے ان کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے مجھ پر ایک احسان کیا جو مجھے یاد ہے، ایک بار میرے کہنے پر انہوں نے مجھے نوکری دلوا لیکن مجھے غریب پر چوری کا الزام لگا کر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ کہ ان کا حق نہیں ہم غریبوں کی خبر لیتے رہنے کی؟ میں نہیں مانتی آپ کو میرا سردار، اس گستاخی کے لیے مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ آخر میں اس کی آواز بڑھانے لگی تھی، وہاں اس کی آواز کے علاوہ دوسرا اور کوئی شور نہیں تھا۔ سردار غزان تیمور خان 2 قدم چل کر اس کے قریب آ رکا تھا۔ کچھ اور بھی کہنا ہے آپ کو؟ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا۔ اس کا آپ کہنا ہی کھیر کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ کس کمپنی میں جاب ملی تھی آپ کو؟ وہ اس معمولی لڑکی کو بھول چکا تھا۔ دن میں وہ بہت سارے لوگوں سے ملتا تھا، ایسے وہ عام چہرے والی لڑکی اسے کیسے یاد رہتی؟ سردار آپ گروپ کمپنی میں؟ سر جھکا کر وہ بولی احمد۔ اس کی پکار پر ایک سور بوڑھ آدمی سرعت سے اس کے سامنے آیا تھا۔ ان کے گھر کا ایڈریس نوٹ کرو۔ اس کے سرد لہجے پر وہ آدمی جلدی سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے لگا۔ کچھ سوچ کر بتاتی وہ پلٹنے لگی تھی۔ وہ اتنا کچھ تو کہہ چکی تھی لیکن اب اتنے لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ کیا کرتی، اسے ایسا کہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے بھائی نے، اس کے ہاتھوں پر پڑے چھالوں نے، اس کے دھوپ سے ہوئے سامنے رنگ نے، جو انہیں تو یہ کہتا تھا کہ وہ اسکول جاتا ہے لیکن اس کا حلیہ صاحب بتاتا تھا وہ اسکول نہیں جاتا۔ کیا وہ اپنی بہن کو بیوقوف سمجھتا؟ اس کا تھکا وجود اسے خون کے آنسو رلاتا تھا لیکن وہ بتاتا بھی تو کچھ نہیں تھا۔ ہر وہ کیا کرتی، کہاں جاتی؟ آج سردار کو دیکھ کر پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی۔ 1 منٹ محترمہ۔ اسے پلٹتا دیکھ کر وہ اسے پکارتا ہوا ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا بولتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تیمور صاحب نے کافی غصے سے اپنے خود سر بیٹے کو دیکھا جس پر ان کا رنگ کم ہی چڑھا تھا۔ انہوں نے شاید غلطی کر دی تھی اسے سردار بنا کر، لیکن کیا کرتے؟ یہ پگڑی اسی کے سر جانی تھی۔ گھر کا بڑا بیٹا جو تھا